بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ ہے خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ وہ کون سے اصول ہیں، وہ کون سے قواعد ہیں، وہ کون سے ضوابط ہیں جنہیں اپنا کر ہم اپنی زندگی کو خوشگوار اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ چند اصولوں پر کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، اسلام کے ماننے والوں ہوں یا کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنے باپ دادا کے اعتبار سے یا اپنی جڑ کے اعتبار سے ایک ہے۔ تمام انسان کی تخلیق رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اس کے ذریعے کی ہے۔ ہم تمام لوگ، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان، تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے تمام لوگ، لیکن دیگر اعتبارات سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان کالا ہے تو کوئی گورا ہے،
رنگ کے اعتبار سے الگ ہو جاتا ہے، کوئی انسان چھوٹے ہیں تو بڑے ہیں قد کے اعتبار سے الگ ہو جاتے ہیں، کوئی انسان اپنے دین کے اعتبار سے الگ ہو جاتے ہیں، کوئی مسلمان ہے اسلام کے ماننے والا ہے تو کوئی ہندو ہے، کوئی غیر یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، اس دین کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، دھرم کے اعتبار سے وہ الگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان مزدوری کرتا ہے تو کوئی انسان تعلیم حاصل کرتا ہے اور علم اور تعلیم سے لگا ہوا رہتا ہے، اس اعتبار سے الگ ہو جاتا ہے، اپنے پیشے کے اعتبار سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو انسان پیدائش کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، آدم علیہ السلام کی سنتان کے اعتبار سے تو ایک ہے، لیکن دیگر اعتبارات سے وہ الگ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان اعتبارات کے باوجود یہ تمام لوگ ایک ہدف میں، ایک چیز میں یکساں نظر آتا ہے، اور وہ ہدف ہے کہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی زندگی خوشحال ہو، خوشگوار ہو، وہ امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس ہدف میں، اس مقصد میں، اس چیز کو حاصل کرنے میں سب لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان اس ہدف میں، اس مقصد میں یکساں نظر آتا ہے۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشگوار زندگی ہمیں کیسے حاصل ہو، یہ خوشحال زندگی ہمیں کیسے میسر ہو، ہم کیسے امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آئیے اسلام ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام وہ کون سے ضوابط ہیں جنہیں وضع کیا ہے، ان قواعد کو، ان ضوابط کو فالو کر کے، ان ضوابط کو اپنی زندگی میں رچا بسا کر، ان پر عمل کر کے ہم کیسے اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں، خوشحال بنا سکتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان ضوابط کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا اصول، سب سے پہلی چیز وہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 97 کے اندر فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ مرد اور عورت جس نے بھی ایمان لے آیا اور عمل صالح کیا، وهو مؤمن، اس حال میں کہ وہ مومن ہوں۔ تو مومن مرد اور مومن عورتیں جو ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کیے ہیں، ایمان پر کاربند ہے اور عمل صالح انجام دے رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، غلط کام نہیں کر رہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے وعدہ کر رہا ہے کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، خوشحال زندگی عطا کریں گے، خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو نیک اعمال انجام دیں گے، اچھے اعمال انجام دیں گے، ان کا بھی انہیں بھرپور بدلہ عطا کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اسی طرح ایک اور آیت ہے جو سورہ رعد آیت نمبر 29 ہے، رب العالمین نے فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے خوشحالی بھی ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی، یعنی زندگی میں انہیں خوشحالی عطا ہوگی، رب العالمین خوشحالی عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا اصل ٹھکانہ ہے وہ بھی عمدہ ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین انہیں جنت نصیب کرے گا۔ تو ان دونوں آیات کریمہ میں رب العالمین نے خوشحال زندگی کا جو بنیادی اصول بیان کیا، بنیادی قاعدہ بیان کیا، وہ ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان بندہ اس بات کا اقرار کرے اور دل میں اس بات کی تصدیق کرے اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس بات کو ثابت کرے کہ اللہ رب العالمین ہی تنہا وہ ذات ہے جو ہمارا پالنہار ہے، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اور وہی ایک ذات ہے جو ہماری ساری عبادتوں کے مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے اسماء و صفات میں تمام چیزوں میں یکتا اور بے مثال ہے۔ تو جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، ایمان پر کاربند ہے اور اچھے اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے وعدہ فرما رہا ہے کہ ہم
انہیں پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، خوشحال زندگی عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد بھی انہیں عمدہ ٹھکانہ دیں گے، جنت میں داخل کریں گے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ ان دونوں شرطوں سے خالی نظر آئیں گے، ان دونوں شرطوں پر کھرے نہیں اتریں گے، ایمان نہیں ہوگا، تو ان کا بیڑا غرق ہے۔ نہ انہیں دنیا میں خوشحالی نظر آئے گی، خوشحالی نصیب ہوگی، گرچہ لوگوں کی نگاہ میں وقتی طور پر وہ بڑے خوشحال نظر آتے ہوں، لیکن حقیقی طور پر وہ خوشحال نہیں ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایمان والے ہیں، مومن ہیں، لیکن عمل صالح سے خالی ہے، نیک اعمال انجام نہیں دیتے ہیں، تو بھی انہیں یہ رب العالمین کا وعدہ اور رب العالمین کا یہ انعام حاصل نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ خوشحال زندگی کا بنیادی اصول، بنیادی ضابطہ اور بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہوں، اپنے ایمان میں پختہ ہو اور نیک اعمال انجام دیں۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126 ہے۔ رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں ان لوگوں کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور ان لوگوں کی اخروی انجام کو واضح کیا ہے جو لوگ دنیا میں رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، رب العالمین کی نافرمانی کرتے اپنی زندگی گزارتے ہیں، نماز روزے کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، ذکر و اذکار کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں، توبہ استغفار کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں رب العالمین نے ان آیات کریمہ میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو لوگ بھی میرے ذکر سے، میرے عبادت سے، میرے تمام احکامات سے اعراض کریں گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو انہیں تنگحالی نصیب ہوگی، ان کی زندگی تنگحال ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے، نابینا کر کے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، اندھا کر کے نابینا کر کے کیوں اٹھایا، ہم تو دنیا میں بہت زیادہ دیکھنے والے تھے۔ قال كذلك أتتك آياتنا، رب العالمین جواب دے گا کہ اسی طرح ہماری آیتیں تم تک پہنچی تھی، تم تک پہنچی تھی ہماری آیتیں، ہمارے احکامات تم تک پہنچی تھی، لوگوں نے تمہیں بتایا تھا لیکن تم نے انہیں بھلا دیا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، لہذا آج بھی تم بھلا دیے جاؤ گے۔ تو رب العالمین نے ان آیت کریمہ میں نافرمان لوگوں کا انجام بتا دیا کہ قیامت کے دن ان کا حشر کیا ہوگا، رب العالمین انہیں اندھا کر کے اٹھائے گا اور پھر جہنم رسید کر دے گا۔ تو پتہ چلا کہ خوشحال زندگی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ضروری ہے کہ ہم صاحب ایمان ہوں، پختہ ایمان والے ہوں، اور ساتھ ساتھ اچھے اعمال انجام دینے والے ہوں، نیک اعمال انجام دینے والے ہوں۔ اور دوسرا جو اصول ہے وہ ہے تقوی۔ تقوی کہتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العالمین کا ایسا خوف کھائے، اللہ رب العالمین سے ایسا ڈرے کہ یہ ڈر اسے ہر طرح کے حرام کاموں سے، ہر طرح کے ناجائز کاموں سے، ہر طرح کی نافرمانی اسے بچا لے۔ اللہ رب العالمین کو اس کے دل میں ایسا خوف ہو کہ اس خوف کی وجہ سے وہ رب العالمین کی نافرمانی نہ کرتا ہو، یہ تقوی ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے تو جو لوگ اس صفت کے حامل ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہوں، اس ڈر کی وجہ سے دیگر معصیات سے، نافرمانیوں سے بچ جاتے ہوں، اللہ رب العالمین ان کے لیے وعدہ فرماتا ہے جیسا کہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے کہ رب العالمین نے فرمایا جو شخص اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، تنہائی میں اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، یہ نہیں کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے ڈر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ و خیرات کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے زکات ادا کر رہا ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے جو اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو انجام دے گا اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا تو رب العالمین نے فرمایا اس کے لیے تنگی سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرے گا
کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، سورہ طلاق ہی کی آیت نمبر 4 ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تنگ حالی سے نکلنے کے لیے، بدحالی سے نکالنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے تقوی نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم تقوی سے خالی ہیں، اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے ہیں جیسا کہ ڈرنا چاہیے، تو ہمیں یہ خوشحالی نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس خوشحالی حاصل کرنے کے لیے تقوی اختیار کرنا نہایت ضروری ہے۔ اسی طرح جو تیسرا اصول ہے وہ ہے نماز۔ یہ نماز بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے خوشحال زندگی حاصل کرنے کا ایک نہایت عمدہ ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کا نہایت عمدہ ذریعہ ہے۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ ایمان والو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین اس کی ضرور مدد کرتا ہے، اسے اس کی پریشانیوں سے ضرور نکالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کوئی بھی پریشانی لاحق ہوتی تھی تو وہ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف بھاگتے تھے اور نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگو، ایمان والو، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، اللہ رب العالمین کی مدد طلب کرو، اس سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں، خالص دل سے نماز ادا کرتے ہیں، تو انہیں آنکھ کی ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اور اس بات کا آپ مشاہدہ کر لیں گے کہ جب آپ بہت پریشان ہوں، کہیں سے تھکے ہارے آ رہے ہوں، اور اس وقت وضو کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، خالص اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کیجیے گا تو آپ محسوس کریں گے، دلی اطمینان حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ تو رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، کہ بندہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ بندہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، لہذا تم لوگ سجدے کی حالت میں اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو، اپنی ضرورت کو طلب کیا کرو، اپنی حاجت رکھو رب العالمین کے سامنے، سوال کرو۔ فرمایا کہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدے کی حالت میں تم لوگ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ تو پتہ چلا کہ یہ نماز نہایت عمدہ ذریعہ ہے خوشحال زندگی حاصل کرنے کا۔ ایک عبرتناک واقعہ ہے، حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مؤرخ ہیں، تاریخ دمشق ایک بہت مشہور کتاب ہے، اس کے اندر ذکر کرتے ہیں ایک فقیر آدمی تھا، وہ دمشق سے زیدانی تک اپنی سواری کے ذریعے لوگوں کو سوار کرتا اور وہاں تک پہنچاتا، اور اسی سے وہ اپنی روزی روٹی حاصل کرتا، کرایہ وصول کرتا، اس سے زندگی چلتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آیا اور اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کہا کہ مجھے فلاں جگہ لے چلو۔ انہوں نے کہا کہ اس راستے سے چلنا ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، مجھے اس راستے سے چلنا ہے۔ اس نے مجبور کیا، آخر وہ چل دیا، لیکن جب ایک دشوار گزار راستے میں گیا، راستے میں بیچ راستے میں پڑا، وہاں ایک تنگ راستہ تھا، وہاں پہ اس نے کہا کہ رکو۔ اس نے روکا اور وہ آدمی جو سوار ہونے کے لیے آیا تھا نیچے اترا اور فوراً اس پر حملہ آور ہوا، چھری لے کر اسے قتل کرنے کے در پہ آ گیا۔ وہ جلدی جلدی بھاگا، اس کے پیچھے پیچھے وہ بھاگ رہا تھا۔ جب تھک گیا تو اسے اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے مت مارو، یہ میرا گھوڑا اور میرا سامان لے کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ تو میرا ہی ہے، تمہیں مار کر ہی دم لوں گا۔
لیکن پھر انہوں نے کہا، اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ جب مجھے مارنا ہی ہے تو 2 رکعت نماز ادا کرنے دو۔ وہ نماز ادا کرنے لگا، کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں تو مجھے اس قدر خوف طاری ہے کہ میری زبان سے قرآن کی آیت نہیں نکل رہی ہے، اور اس پر وہ بار بار کہہ رہا جلدی نماز ختم کرو، جلدی نماز ختم کرو۔ لیکن اسی حالت میں تھی، اسی پریشانی میں تھے کہ رب العالمین کی توفیق سے یہ آیت زبان سے جاری ہو گئی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ کون ہے وہ شخص جو پریشان حال کی پریشانی کو سنتا ہے، لاچار کی فریاد کو سنتا ہے، اور اس کی پریشانی جب وہ پکارتا ہے اور اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ رب العالمین بندے سے سوال کر کے اسے جھنجھوڑا ہے کہ صرف پریشانی کو دور کرنے والا وہ صرف اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہ آیت نکلی، اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ ایک آدمی دوسری طرف سے آتا ہے نیزہ لے کر، اور پھر جو شخص اسے مارنے والا تھا اس کو مار گراتا ہے، پھر اسے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اسی ذات کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں جو ذات یہ کہتی ہے کہ کون ہے وہ شخص جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو یعنی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجا گیا ہوں تمہاری مدد کرنے کے لیے۔ تو اس واقعہ سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آدمی نماز کا سہارا لیتا ہے اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور اس نماز کے ذریعے رب العالمین سے مدد طلب کرتا ہے، تو رب العالمین اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ تو پتہ چلا خوشحال زندگی حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ، عمدہ ذریعہ، اور بلکہ ضروری ہے کہ وہ بندہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں، نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ کو تہجد کی توفیق نہیں ملتی ہے، دیگر نوافل کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو کم از کم آپ کے اوپر تو واجب ضروری ہے، ہم پر تو واجب ضروری ہے کہ ہم فرض نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز میں جسمانی بیماری کی شفا ہے۔ جو شخص تہجد کی نماز ادا کرتا ہے اسے جسمانی بیماری سے بھی شفا حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث علیکم بقیام اللیل کہ تم لوگ تہجد کی نماز کو لازم پکڑو، فإنہ دأب الصالحین قبلکم، بے شک یہ تم سے پہلے لوگوں کی عادت تھی، ان کا یہ وطیرہ تھا، ان کا یہ طر امتیاز تھا، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ اپنے رب کی قربت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، وَمُكَفِّرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، گناہوں کو مٹاتا ہے، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، اور گناہوں سے روکتا ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسمانی بیماری سے نجات دلاتا ہے، دور کرتا ہے۔ تو یہ قیام اللیل تہجد کی نماز جو ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر 3 فائدہ بیان کیا۔ ایک تو گناہوں کو مٹاتی ہے تہجد کی نماز، دوسری یہ کہ برائی سے روکتی ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ اسے جسمانی بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ خوشحال زندگی حاصل کرنے کے جو بنیادی اصول ہیں وہ کئی ایک ہیں، ان میں سے آج آپ کے سامنے جو بیان کی گئی وہ صرف 3 بیان کی گئی۔ سب سے پہلی چیز ایمان اور عمل صالح، دوسری چیز تقوی، اور تیسری چیز نماز۔ اگر اللہ رب العالمین نے حیات باقی رکھی اور موقع ملا تو مزید باتیں جو اور اصول ہیں ان کو بیان کی جائیں گی۔ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان اصولوں پر عمل پیرا ہونے اور انہیں اپنی زندگی میں رچانے بسانے کی توفیق دے۔ رب العالمین جب تک ہم جئیں ایمان اسلام پر جئیں، اور جب ہمارا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.